بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک راجا بلویر ہوا کرتا تھا جو انتہائی مغرور تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے محل کے حسن و جمال اور اپنے غرور میں مگن رہتا تھا۔ اس کا محل عالی شان قسم کے یاقوت اور مرجان سے بنایا گیا تھا۔ اس میں مختلف قسم کے ایسے نایاب پتھر لگائے گئے تھے کہ وہ اس کو دیکھتے ہی رہتا اور اپنے غرور میں مست ہوتا۔ اس کے محل میں سونے چاندنی سے بنائے گئے تخت موجود تھے، لیکن اس کے محل میں ایک دو راز بھی چھپے ہوئے تھے جس کی طرف کبھی راجا بلویر نے اپنی توجہ ہی نہیں کی، لیکن وہ راز ہمیشہ سے عوام کے لیے توجہ کا مرکز بنی، کیونکہ اس سے مختلف قسم کے راز ابھر آتے تھے۔ اگر وہ اپنے بادشاہ راجا بلویر کو بتاتے، لیکن بادشاہ نے اسے نظر انداز کیا۔ بادشاہ ہمیشہ کہتا کہ یہ دو راز میری سلطنت کی مضبوطی کا راز ہے۔ اگر یہ دو راز باقی رہیں گے تو میری سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس میں جو ایک راز تھا وہ زوتی حال کا تھا۔ زوتی حال جو جادو سے بنایا گیا تھا اور وہ ہمیشہ جادو کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کی روشنیاں ہمیں بتاتی کہ یہ کوئی جادو سے بنائی گئی کوئی چیز ہے جو ہمیشہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرتا۔ کوئی کہتا کہ یہ کسی بزرگ کی دعا ہے اور کوئی کہتا کہ یہ کسی بزرگ کی بد دعا ہے، لیکن اس راز کو دیکھنے والے تو زیادہ تھے، لیکن اس کو سمجھنے والے، اس کو سلجھانے والے کوئی بھی نہ تھے۔ اور اس کے ساتھ راجا کے دربار میں ایک اور راز بھی موجود تھا جو چراغ جونگ کا راز تھا۔ چراغ جونگ ایک ایسا چراغ تھا جس کی روشنی کبھی مدھم ہو جاتی اور کبھی پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی۔ اس چراغ کے سائے میں ہمیشہ کسی انسان کے سائے بھی دیکھے گئے، لیکن راجا نے اس کی طرف کبھی اپنی توجہ کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے غرور میں مگن رہتا۔ ان تمام حالات کے درمیان ایک اور شخصیت بھی موجود تھی جس نے اپنے منہ سے تو کچھ نہ بولا، لیکن اپنے کردار سے لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بنائی، اور وہ تھی بادشاہ کی بیٹی اننیا۔ شہزادی اننیا ایک سادہ سوچ رکھنے والی شخصیت تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا سوچا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس دنیا کو جاننے کی خواہش رکھتی۔ اس دنیا میں موجود رازوں کو وہ ہمیشہ جاننے کے لیے کوشاں رہتی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ زوتی حال اور چراغ جونگ کا کیا تعلق ہے۔ وہ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی چنوتیاں اور مختلف قسم کے سوالات اس کے ذہن میں ہمیشہ ابھر آتے، لیکن ابھی تک وہ ان رازوں کو سلجھانے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ رات کو چراغ جونگ کے روشنی میں بیٹھ کر اپنے دل کی ابھرتے ہوئے سوالات کو اپنے پاس لکھتی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے اور چراغ جونگ کا راز کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ شہزادی اننیا اس چراغ کی روشنی کو ہمیشہ دیکھتی، اور وہ اپنے آپ سے پوچھتی کہ اس کی روشنی کبھی مدھم ہو جاتی ہے اور کبھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن کماروں کو بلایا گیا جو مٹی کے برتن بناتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا تاکہ وہ محل میں موجود چراغوں کی مرمت کر سکیں۔ مختلف قسم کے کمار آئے۔ اس میں ایک کمار موجود تھا جس کا نام عارف تھا۔ ایک نوجوان شخصیت کا مالک تھا، انتہائی خوبصورت تھا۔ جب بادشاہ نے کماروں کو بلایا تو شہزادی بھی وہاں موجود تھی۔ شہزادی کی نظر جب کمار عارف پر پڑی تو وہ اسے اپنی طرف کھینچ گئی۔ جب اس نے کمار عارف کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، مطلب عام کمار نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ موجود تھا۔ جب شہزادی اننیا نے اس چراغ کو دیکھا تو اس کی توجہ کو مزید مرکوز کر گیا۔ اس نے کمار عارف کو بلایا، اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ چراغ تم نے بنایا ہے؟ کمار عارف نے کہا کہ ہاں، میں نے اس چراغ کو بنایا ہے، لیکن یہ کوئی عام چراغ نہیں ہے۔ جب میں یہ چراغ بناتا ہوں تو یہ مجھے ہمیشہ کچھ کہانیاں سناتا ہے اور میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی کسی کی درد کی کہانی تو کبھی کسی کی محبت کی کہانی،
اور کبھی ایسی عجیب کہانی جسے میں خود سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ جب شہزادی اننیا نے کمار عارف کی یہ باتیں سنی تو اسے لگا کہ یہ شاید چراغ جون کے راز کو حل کر سکے۔ اس نے اپنے بادشاہ سے اجازت لی اور اسے چراغ جون کی طرف لے گئی۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن شہزادی نے ایک دم سے بہانہ بنایا کہ یہ مجھے ماہر لگتا ہے، کیوں نہ اسے ایک موقع دیا جائے کہ یہ ہمارے چراغوں کی مرمت کرے۔ بادشاہ نے شہزادی اننیا کو اجازت دے دی۔ شہزادی نے کسی بہانے سے اس کمار کو چراغ جون کے پاس لے گیا۔ کمار نے جیسے اس چراغ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی، جیسے اس چراغ جون کا اور اس کمار عارف کا بہت برسوں کا ساتھ ہو، کوئی کہانی اس کے درمیان گزری ہو، کوئی ایسا واقعہ جس سے شہزادی اننیا دیکھ سو سکتی تھی لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک کمار اور چراغ جون کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کمار نے جب اس چراغ کو دیکھا تو شہزادی سے فوراً بولا کہ یہ کوئی عام چراغ نہیں ہے، یہ چراغ اپنے آپ میں ایک سرگوشی کر رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، لیکن اس کو جاننے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ شہزادی اننیا نے کمار کو اپنے محل میں جگہ دے دی، اس کو رہنے کے لیے ایک مسلسل جگہ فراہم کر دی گئی۔ شہزادی نے کمار عارف کو اس حال میں لے گئی جو ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کی مرکز بنی، یعنی زیوتی حال، جو ہمیشہ سے جادو کو ظاہر کرتا تھا۔ شہزادی کمار کو جب اس کے پاس لے گئی تو شہزادے کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئی، وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا اور شہزادی اسے دیکھ رہی تھی، کچھ بھی نہ بول سکی اور صرف شہزادے یعنی کمار عارف کو دیکھ رہی تھی۔ کمار عارف نے فوراً جواب دیا کہ اس جادوئی کمرے کا یعنی زیوتی حال کا اور چراغ جون کا ایک گہرا تعلق ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جو برسوں سے راز ہی رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کے تعلق کو ظاہر کرے، جو اس راز کو لوگوں کے سامنے لائے۔ شہزادی نے اسے کہا کہ کمار عارف، یہ کیا راز ہو سکتا ہے؟ کمار عارف نے بتایا کہ مجھے اس راز کو جاننے کے لیے دن لگ سکتے ہیں یا کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں اس راز کو سمجھوں اور پھر آپ کے سامنے پیش کروں۔ کمار عارف ہمیشہ اس زیوتی حال میں کھڑا رہتا، وہ اس کی روشنیوں کو دیکھتا، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا اور کبھی چراغ جون کے پاس آتا، وہ چراغ جون کی روشنی کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس کی روشنی میں آخر کیا بات ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ یہ کوئی عام آگ نہیں ہے جو اس چراغ میں روشن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے، کسی کی کہانی ہے، کسی کی درد بھری داستان ہے جو مجھے کچھ سرگوشیاں کر رہی ہے، مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے جاننے سے قاصر ہوں، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس روشنی کا آخر مطلب کیا ہے۔ اس طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ کمار اور شہزادی اننیا ہمیشہ محل کے باغیچے میں کھڑے اس راز کو سلجھانے کے حوالے سے باتیں کرتے، وہ اس راز کو جاننا چاہتے تھے اور شہزادی اننیا بہت شدت کے ساتھ اس راز کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور کمار بھی اس راز کو جاننا چاہتا تھا کیونکہ یہ راز بہت پرانا تھا، صدیوں پرانا یہ راز جو آج تک کسی نے نہیں جانا، لیکن کمار اور شہزادی شاید اس کو جان جائیں۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ شہزادی اننیا اور کمار عارف چراغ جون کے پاس کھڑے تھے۔ چراغ جون کی روشنی نے جب ان دونوں کو دیکھا تو اس کی روشنی حد سے زیادہ بڑھ گئی، وہ جگہ اتنی روشن ہو گئی کہ شہزادی اننیا اور کمار عارف خود پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے یہ روشنی اپنی شدت میں کیوں آ گئی ہے، کیا یہ ان کا غضب ہے، کیا یہ روشنی کچھ غضبناک ہے یا ان کی محبت ہے؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ رات گزر گئی اور شہزادی اننیا اور کمار عارف یہی سوچتے رہے کہ چراغ جون کی روشنی پورے آب و تاب پر کیوں آئی تھی۔
دوسرے دن جب شہزادی اننیا اس چراغ کے پاس آئی تو اس کے پاس ایک کتاب پڑی ہوئی تھی جو پہلے کبھی موجود نہ تھی۔ جب شہزادی اننیا نے اس کتاب کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب یہاں پر کس نے رکھا ہے؟ یہاں پر تو کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جب اس نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹھوس تھا، یعنی بہت سخت تھا۔ وہ اس کتاب کو کھولنے کی خواہش رکھتی تھی لیکن وہ اسے کھول نہ سکی۔ جب اس نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا تو چراغ جوگ میں سے ایک سرگوشی آئی۔ شہزادی اننیا نے سنا کہ چراغ جوگ نے اسے ایک بات بتائی۔ اسے بتائی کہ یہ کتاب کسی کا انتظار کر رہی ہے، جب وہ آئے گا تو یہ کتاب خود بخود کھل جائے گی۔ اب شہزادی اننیا ایک اور متجسس کہانی میں چلی گئی۔ وہ ایک اور بات سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اب وہ شخص کون ہے جو اس ٹھوس کتاب کو ہاتھ لگائے گا اور یہ کھل جائے گی۔ وہ ہمیشہ یہ سوچ رہی کہ یہ راز کب حل ہوگا، ہمیں اس راز تک کب پہنچ پاؤں گی۔ دوسرے دن جب شام کو شہزادی اننیا اور کمار عارف محل کے باغیچے میں کھڑے تھے تو شہزادی نے عارف کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ چراغ جوگ کے پاس ایک کتاب پڑی ہوئی ہے لیکن وہ کھل نہیں رہی، اور میں نے چراغ جوگ میں سے یہ سرگوشی بھی سنی ہے۔ تو کمار عارف نے فوراً سے جواب دیا کہ مجھے وہاں لے چلو، میں اس کتاب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی کمار عارف چراغ کے پاس موجود کتاب کے پاس گیا اور اسے ہاتھ لگایا تو وہ کتاب خود بخود کھل گئی، اور پھر کچھ یوں سما بدلا، کچھ ایسی روشنی چھا گئی کہ شہزادی اننیا اور کمار عارف میں روحوں کا ملاپ ہو گیا۔ ان میں ایک ایسی محبت کی جلٹ پیدا ہو گئی کہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب ان کے روحوں کا ملاپ ہو گیا تو وہ سمجھنے سے قاصر تھے، اس کے ذہن اور دماغ میں کچھ بھی نہ آیا، صرف ان کے درمیان محبت کی روشنی تھی۔ اسی رات گزرنے کے بعد کچھ ہفتے یا مہینوں کے بعد شہزادی اننیا کو لگا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب اس نے کمار کو یہ بات بتائی تو وہ خوش بھی تھے اور پریشان بھی تھے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تو محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ راجہ بلبیر کو اس حوالے سے کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ اسے کچھ بھی نہ بتایا گیا تھا اور نہ انہیں خبر تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ یہ تو نہ چھپانے کی بات ہے، ایک نہ ایک دن تو محل والوں کو پتہ چل ہی جائے گا اور بادشاہ سلامت کو بھی پتہ چل جائے گا، لیکن راجہ کو یہ بات بتائے گا کون؟ کمار عارف نے کہا کہ شہزادی اننیا آپ فکر نہ کرو، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ چراغ کی روشنی اب ہمارے منزل کا فیصلہ کرے گی، ہمارے تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ دن گزرتے گئے۔ وہاں پر ایک دائی موجود تھی جس نے راجہ بلبیر سے کہا کہ راجہ بلبیر، محل میں ایک عجیب سا معاملہ ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ معاملہ ضرور جاننا چاہیے۔ دائی نے بتایا کہ شہزادی اننیا ماں بننے والی ہے اور اس کے بچے کا باپ ہے کمار عارف۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کو فوراً بلا لیا جائے، ان کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ شہزادی کے پیچھے بلاوا بھیجا گیا۔ کمار عارف اور شہزادی اننیا بادشاہ سلامت کے دربار میں ظاہر ہوئی۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں ظاہر ہوئی تو انتہائی پریشانی کے حالت میں ظاہر ہوئی۔ وہ خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اب بادشاہ سلامت کا سامنا کیسے کیا جائے، بادشاہ سلامت کے سامنے ہم اس راز کو کیسے بیان کریں گے کہ یہ کیا معاملات ہوئے تھے۔ یہ معاملات تو کچھ ایسے روحانی طریقے سے ہوئے تھے کہ ہم خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ بہرحال بادشاہ سلامت کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ سلامت نے انتہائی غصے کے لہجے میں پوچھا کہ کمار، تم میری بیٹی کے لائق نہیں ہو، تم ایک عام کمار ہو اور یہ شہزادی ہے،
میرے سلطنت یعنی نور محل کی شہزادی ہے جس کا نام ہے شہزادی اننیا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ بادشاہ کا غضب جاری تھا۔ بادشاہ سوال پہ سوال کر رہا تھا اور شہزادی اننیا اور کمار عارف خاموش کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک جادو ظاہر ہوا، یعنی زوتی حال کی جادو، وہ اپنے پورے آب و تاب میں آ گئی اور اس میں سے ایک دو سائے یعنی دو پرچائیاں ظاہر ہوئی دیوار کے اوپر۔ شہزادی اننیا اور کمار خود اسے دیکھ رہے تھے اور حیران تھے، اور بادشاہ سلامت کے ساتھ دربار میں موجود تمام لوگوں نے ان پرچائیوں کو دیکھا اور جیسے سب کے منہ پر چپ لگ گئی ہو، ایک خاموشی ظاہر ہو گئی۔ اور جب وہ پرچائیاں ظاہر ہوئی تو وہ صرف وہ پرچائیاں بولتی رہی اور بادشاہ سلامت، اننیا اور کمار سنتے گئے، اور ساتھ میں شاہی دربار میں موجود تمام لوگ ان پرچائیوں کی بات سنتے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم کوئی روح نہیں ہیں، ہم پرچائی ہیں، اور ہم ایک ایسی زخمی پرچائیاں ہیں جسے اس محل میں موجود بادشاہ نے ایک بہت بڑے ظلم کے ساتھ اس دنیا سے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت سلامت رہے تو کمار عارف اور شہزادی اننیا کی شادی کریں۔ ان کی شادی شاہی خاندان میں کے طریقے سے ہونی چاہیے۔ بادشاہ اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ ان پرچائیوں نے بتایا کہ ہم بھی محبت کی، اسی نور محل میں ہم نے بھی محبت کی، اور میں ایک لونڈی تھی۔ اس محل میں جو بادشاہ موجود تھا اس کے بیٹے شہزادے کی لونڈی تھی۔ ہم سے صرف خطا یہی ہوئی تھی کہ ہم نے محبت کی اور بادشاہ نے ہماری محبت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمیں جلایا گیا اور اس طرح جلایا کہ ہماری ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی، لیکن محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور ہم آپ کے محل میں یعنی زوتی حال میں ان روشنیوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ اور یہ چراغ جوم جو ہے یہ ہماری محبت کی داستان ہے۔ یہ داستان بہت پرانی ہے، اور یہی داستان شہزادی اننیا اور کمار عارف نے آج آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ہمارے چراغ جوم کے راز کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد پرچائیاں بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے شہزادی کو اور کمار عارف کو بتایا کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں تو اپنی محبت کو نہ پا سکے لیکن ہم ہمیشہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنی سلطنت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کی شادیاں کرنی ہوگی۔ اگر ان کی شادی نہیں کی تو سمجھے کہ آپ کی سلطنت، آپ کا شان و شوکت اور وقار مٹ جائے گا، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے بادشاہوں کی وقار کو ختم کر دیا تھا۔ جس بادشاہ نے بھی محبت کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے اس کی بادشاہت کو راتوں رات تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت برقرار رہے تو آپ کو ان کی شادی کروانی ہوگی۔ اور یہ باتیں کرنے کے بعد وہ پرچائیاں غائب ہو گئی۔ بادشاہ سلامت سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں؟ اگر شادی نہیں کرواتی تو سلطنت ہاتھ سے جاتی ہے، اگر شادی کروائی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن اس نے سوچا کہ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو ہر ٹائم باتیں بناتے رہتے ہیں، اپنی سلطنت کو بچاتے ہیں، اپنے مال و دولت، غرور اور وقار کو بچاتے ہیں۔ اس کے ایک ہفتے بعد شہزادی اننیا اور کمار عارف کی شادی ہو گئی۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ ان کی شادی کروائی گئی۔ کچھ سال بعد راجہ بلویر کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے تخت پر اس کے داماد کمار عارف یعنی شہزادہ عارف بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ان کی بیوی شہزادی اننیا بھی تھی۔ اسی دوران ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا جو ابھی 5-6 سال کا تھا۔ اتنا بڑا نہ تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی شہزادی اننیا کے باپ یعنی راجہ بلویر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تبھی چھوٹا شہزادہ 5-6 سال کا تھا۔ ان کو تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ شہزادی اننیا چونکہ تخت پر بیٹی تو نہیں تھی،
لیکن وہ ہمیشہ اپنے شوہر کمار عارف یعنی شہزاد عارف کی خدمت کرتی، ان کو مشورے دیتی، اور کمار عارف جو بادشاہ بن چکا تھا وہ اس حکومت کو انصاف کے ساتھ چلاتا، لیکن اس نے چراغ جون کو ختم نہیں کیا، وہ چراغ اسی طرح جلتا رہا۔ یہ چراغ کی حقیقت اب سب لوگوں کے سامنے آ چکی تھی، اور اس ٹائم کے عوام جو تھے وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ محبت کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اگر محبت ہے تو انسان بھی ہے، رشتے بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ اگر محبت نہیں تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ یہ کہانی مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ محبت سے بڑی اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں، محبت سے بڑا ہتھیار کچھ بھی نہیں۔ ہم محبت کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ یہ تھی محبت کے حوالے سے، چراغ جون کے حوالے سے ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو، اور رازوں سے بھرپور اور دلکش ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ تھینک یو سو مچ۔